عیسائیوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، بڑے بڑے پادری جمع ہوئے اور سارے عیسائی جو تھے وہ جمع ہوئے. آپ اس میں تشریف لے گئے، اس مجمع میں آپ بھی تھے. تو ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا، پشپ یا جو بھی آپ اسے کہیں، اس نے کھڑے ہو کر مجمع پہ نظر ڈالی. اس کی نظر ٹھہری امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک. کیوں ٹھہری؟ میرا ایمان یہ کہتا ہے اس لیے ٹھہری کہ سارے مجمع میں وہی چمک رہے ہوں، سارے مجمع میں انہی کا چہرہ چمک رہا ہوگا. ارے اولاد رسول ہیں، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، اہل بیت کے امام، سب کو دیکھا لیکن نظر ٹھہری تو ان پر، حالانکہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے. جب ان پر نظر ٹھہری تو کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ عیسائی ہیں یا مسلمان؟ فرمایا مسلمان. اچھا تو آپ عالم ہیں یا نادانوں میں سے ہیں؟ نادانوں کا مطلب کہ جاہل ہیں. تو امام نے جواب دیا نادانوں میں سے نہیں ہوں. یہ بھی نہیں کہا کہ میں عالم نہیں ہوں، عالم تو تھے. اگر یہ کہتے کہ عالم نہیں ہوں تو جھوٹ ہو جاتا، اور امام جھوٹ بولتے نہیں. عالم ہیں یا نادانوں میں سے؟ فرمایا نادانوں میں سے نہیں ہوں. اچھا پھر میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں، اگر آپ نے جواب دیے تو میں سمجھ لوں گا کہ واقعی آپ عالم ہیں. فرمایا پوچھ سوال. کیا سوال کرتا ہے؟ اس نے کہا آپ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جنتی جنت میں غذا کھائیں گے، جنتی جنت میں غذا کھائیں گے، انہیں وہاں غذا ملے گی. یہ عقیدہ ہے نا ہمارا؟ آپ کا عقیدہ ہے جنت میں غذا ملے گی؟ جاؤ گے جنت میں؟ سب کا پروگرام نہیں ہے میرا خیال. اچھا سب کا پروگرام انشاءاللہ. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. ہم نے تو اس کا دامن پکڑا ہے جس کے قدموں میں جنت. ہم نے اس کا دامن پکڑا جو سردار نوجوانان جنت، جو مالک جنت، جن کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. تو اس نے کہا آپ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جنتی جنت میں غذا کھائیں. فرمایا ہاں یہ عقیدہ ہے، اور غذا بھی کیا جو چاہیں گے ان کو ملے گا، جس چیز کی خواہش ظاہر کریں گے ملے گی. اس نے کہا اچھا پھر یہ بتائیے جب انسان غذا کھاتا ہے تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ فضلہ بھی ہوتا ہے، اخراج، جانا پڑتا ہے واش روم. تو یہ کیسے ہوگا؟ جنت غذا ملے گی تو اس کے اخراج کے لیے جو فضلہ ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ تو مطلب ہے کہ جنت تو بالکل پاکیزہ جگہ ہے اور آپ کہتے ہیں ان کو غذا ملے گی. فرمایا ہاں کہتے ہیں غذا ملے گی، تو پھر فضلہ کہاں جائے گا؟ اس کی مثال دیجئے مجھے، دنیا کی کوئی مثال دیجئے. فرمایا سن، بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے، غذا ملتی ہے، کہاں فضلہ کدھر جاتا ہے؟ کدھر جاتا ہے؟ خاموش ہو گئے. تو مانتا ہے غذا ملتی ہے کہ ہاں مانتا ہوں، تو پھر بتا وہ فضلہ کدھر جاتا ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا. کہا اسی طرح جنت میں بھی ہو، غذا ملتی رہے گی، کھاتے رہیں گے. جواب سمجھ گیا؟ اس نے کہا ہاں سمجھ. اس نے کہا اچھا چلیں یہ تو ہو گیا، لیکن دوسرا سوال، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی، یعنی ہم نعمتیں استعمال کریں گے کم نہیں ہوں. ایسا نہیں کہ جیسے آپ 1 کلو آم لے کر آ گئے اور ذرا سی دیر میں کھا گئے، ختم ہو گئے نا. جنت میں ایسا نہیں ہو، جس چیز کی خواہش کرو گے ملے گی، لیکن کم نہیں ہوگی. ان پھلوں میں، ان میوہ جات میں جو جنت میں ملیں گے کمی نہیں ہوگی. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ایک چیز ایک آدمی نے کھا لی اس میں کمی ہونی چاہیے. اگر میوہ کھا لیا اور جنت میں کتنے لوگ ہوں گے؟ کافی ہوں گے نا. تو یہ چیز کیسے ممکن ہے؟ اتنے سارے لوگ کھا رہے ہیں اور اس میں کمی نہیں ہو رہی. فرمایا ہمارا عقیدہ یہی ہے کمی نہیں ہوگی. اس نے کہا پھر مجھے مثال دیجئے، اور اس دنیا کی مثال دیجئے. فرمایا اس دنیا کی مثال آگ کی ہے. آگ، تم ایک چراغ جلا لو، روشن کرو، اس چراغ سے 1000 چراغ جلا لو، اور اس کے بعد پہلے کو دیکھو کوئی کمی ہوئی؟ اس کی روشنی میں کوئی کمی ہوئی؟ کہا نہیں. کہا یہی مثال جنت کے میووں اور نعمتوں کی، یہی مثال جنت کے میووں اور نعمتوں کی ہے. ایک چراغ جلا لو، اس سے 1000 کیا 1,00,000 چراغ بھی جلا لو، پھر اس پہلے چراغ کو دیکھو، اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں، بلکہ جتنے جلائیں ان میں کسی میں کوئی کمی نہیں. یہی مثال جنت کی نعمتوں کی ہے. جتنا بھی کھاؤ، جتنا بھی لو، استعمال کرو وہ نعمتیں، کوئی کمی نہیں. اللہ کا فضل ہی فضل ہے، کرم ہی کرم، رحمت ہی رحمت. برکت ہوگی جنت میں. کیا ہوگا؟ برکت. اور اگر اس دنیا میں رزق حلال کما لو تو خدا کی قسم یہاں بھی برکت. بے برکت ہے کہ جس کو نہ دن میں شمار کیا جا سکتا ہے نہ رات میں. کون سا وقت؟ فرمایا طلوع فجر اور اس کے درمیان کا وقت. طلوع فجر اور اس کے درمیان کا وقت. آپ دیکھتے ہیں صبح شادی کا وقت، اندھیرا چھٹ رہا ہو، روشنی پھیل رہی ہو. فرمایا یہ وقت ہے. خاموش ہو. اچھا اسی قسم کے سوالات وہ کرتا رہا، اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سوال کا جواب تسلی بخش دیتے رہے. اور سوال کرنے سے پہلے یہ بھی کہتا تھا اب جو میں کر رہا ہوں یقین ہے اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. فرمایا میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، تو سوال کر. وہ سوال کرتا تھا، آپ جواب دیجیے گا. آخر میں اس نے کہا مسلمانوں تم ایسے شخص کو یہاں پر لائے ہو کہ اگر دوبارہ یہ اس اجتماع میں آیا تو میں دوبارہ نہیں آؤں گا، میں دوبارہ نہیں آؤں گا. آپ کی علمیت، آپ کی ذہانت، آپ کی ذکاوت اور آپ کی فطانت کا دل سے قائل ہو کر چلا گیا. یہ شان تھی حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.